آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 198، 199 اور 200 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ انہو سمیع علیم۔ وَإِنْ اور اگر تدعوہم تم انہیں بلاؤ الی الہدی ہدایت کی طرف، لا یسمعوا تو نہ وہ سنیں گے، وتراہم اور آپ دیکھیں گے انہیں، یعنی مشرکین اپنے بتوں کی صورتیں بناتے وقت ان کی آنکھیں ایسی بناتے کہ ان کی طرف دیکھنے والے کو ایسا معلوم ہو کہ وہ سچ مچ دیکھ رہے ہیں، مگر جب وہ بے جان بت ہیں تو دیکھیں گے کیسے؟ یا آیت کے معنی یہ ہیں کہ مشرکین بظاہر تو آنکھیں رکھتے ہیں مگر بصیرت کی اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ینظرون کہ وہ دیکھ رہے ہیں، الیک آپ کی طرف، وہم حالانکہ وہ لا یبصرون نہیں وہ دیکھتے۔ فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف پکارو تو وہ سنتے ہی نہیں۔ درخت، پتھر وغیرہ بے جان چیزیں تو ویسی حواس سے محروم ہیں، اور جاندار بھی ہوں تو انہیں تو علم ہی نہیں کہ کوئی پکار رہا ہے تو وہ کیا سنیں گے اور کیا مدد کریں گے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کسی کو اطلاع دے دے تو دوسری بات ہے، مگر ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو درود شریف مجھ پر دور سے پڑھتا ہے وہ مجھے فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے، اور جو شخص میری قبر پر آ کر درود پڑھتا ہے میں اس کو سنتا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ دور سے کہی گئی بات کو تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی خود بخود نہیں سنتے، چہ جائے کہ کسی دوسری ہستی کے متعلق یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ ہماری ہر بات، ہر وقت اور ہر مقام سے سنتا ہے، پھر اسی ذہن میں لوگ یا رسول اللہ مدد اور یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہیں، یا پیر دستگیر امداد کو امداد ان کی آوازیں لگاتے ہیں، مگر اللہ تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ اگر تم انہیں پکارو تو وہ سنتے ہی نہیں۔ بعض مفسرین اسے صرف بت پرستی پر محمول کرتے ہیں، اور بعض فرماتے ہیں کہ اس میں انسان پرستی، ملائکہ پرستی اور جنات پرستی سب شامل ہیں۔ تاہم اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیات ان مجسموں کے متعلق ہیں جن مشرکین شریک بناتے تھے کہ وہ ان کی آنکھیں ایسی موٹی موٹی اور کھلی ہوئی بناتے ہیں جن سے آپ کو ایسا معلوم ہوتا ہو کہ وہ آپ کو دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں، حالانکہ ان میں بصارت نام کو نہیں ہوتی۔ فرمایا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ اور تم ان کو دیکھو گے وہ تمہاری طرف تک رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ حالانکہ وہ نہیں دیکھتے۔ مشرک لوگ بتوں کے تمام اعضاء بناتے تھے، حتیٰ کہ ان کی آنکھیں اسی طرح نظر آتی تھیں گویا کہ وہ پوجا کرنے والے کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حقیقت میں وہ کچھ نہیں دیکھتے، کیونکہ ان میں دیکھنے کی صلاحیت ہی موجود نہیں۔ اور اگر اس سے کافر اور مشرک مراد لیے جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ منکرین لوگ بظاہر جسمانی آنکھوں سے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، مگر حقیقت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ اگر دل کی آنکھوں سے دیکھتے تو ضرور آپ کو پہچان لیتے کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ لوگ سمجھ جائیں کہ اللہ کا نبی ہمارا خیر خواہ ہے اور ہمیں خدا کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے، مگر وہ حقیقت میں دیکھتے ہی نہیں، اسی لیے ناکام ہیں۔ ابو جہل، امیہ بن خلف اور ابو لہب جیسے ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود آپ کو نہ پہچان سکے اور نہ مراد
وفات ہوئے، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے حقیقت کی آنکھوں سے دیکھ لیا اور وہ کامیاب ہو گئے۔ غرض ہے کہ یہاں پر فرمایا کہ کفار و مشرکین آپ کی طرف دیکھتے ہوئے نظر تو آتے ہیں مگر حقیقت میں وہ نہیں دیکھتے، لہذا ایمان سے محروم ہیں۔ نیز اس آیت کے مخاطب خود مشرکین اور منکرین بھی قرار دیے جا سکتے ہیں، جو ظاہری آنکھوں سے تو دیکھتے معلوم ہوتے ہیں لیکن دل کی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھتے اور اپنی بصیرت سے کوئی کام نہیں لیتے اور پھر ان کی نظر و نیاز دیتے تھے۔ ایسے لوگ عرب کے علاوہ روم، یونان، مصر، ہندوستان میں آج بھی موجود ہیں جو بتوں میں کرشمہ مانتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں۔ خود اختیار کیجئے العفو، درگزر کرنے کو۔ فرمایا خذ العفو، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 3 باتوں کی ہدایت فرمائی گئی۔ نمبر 1، جو مجرم معذرت طلب کرتا ہو آپ کے پاس آئے تو اس پر شک کو تو مہربانی کرتے ہوئے اسے معاف کر دیجئے۔ نمبر 2، اچھے اور مفید کام کرنے کا لوگوں کو حکم دیجئے۔ نمبر 3، جاہل اور ناسمجھ لوگ آپ کو برا بھلا کہیں تو ان سے الجھیے نہیں بلکہ حلم کا مظاہرہ فرمائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری زندگی عفو درگزر سے عبارت تھی۔ آپ کے بے مثال عفو درگزر کا ایک واقعہ ملاحظہ ہو۔ چنانچہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے شوہر ابو العاص نے غزوہ بدر کے بعد مدینہ منورہ کے لیے روانہ کیا۔ جب قریش مکہ کو ان کی روانگی کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا پیچھا کیا حتیٰ کہ مقام ذی طویٰ میں انہیں پا لیا۔ حبار بن الاسود نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو نیزہ مارا جس کی وجہ سے آپ اونٹ سے گر گئیں۔ آپ کا حمل ساکت ہو گیا۔ اتنی بڑی اذیت پہنچانے والے شخص کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کا سلوک ملاحظہ ہو۔ چنانچہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جعرانہ سے واپسی پر میں سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ اچانک دروازے سے حبار بن الاسود داخل ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ حبار بن الاسود ہے۔ ارشاد فرمایا میں نے اسے دیکھ لیا ہے۔ ایک شخص اسے مارنے کے لیے کھڑا ہوا تو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی وسلم نے اشارہ کیا کہ بیٹھ جائے۔ حبار نے قریب آتی کہا، اے اللہ کے نبی، آپ پر سلام ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ عز و جل کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ سے بھاگ کر کئی شہروں میں گیا اور میں نے سوچا کہ میں عجم کے ملکوں میں چلا جاؤں، پھر مجھے آپ کی نرم دلی، صلہ رحمی اور دشمنوں سے آپ کا درگزر کرنا یاد آیا۔ اے اللہ کے نبی، ہم مشرک تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سبب ہمیں ہدایت دی اور ہمیں ہلاکت سے نجات عطا کی۔ آپ میری جہالت سے اور میری ان تمام باتوں سے جن کی آپ تک خبر پہنچی ہے درگزر فرمائیں۔ میں اپنے تمام برے کاموں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ رحیم کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دے دی ہے اور اسلام پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح کے 20 واقعات ہیں جن میں عفو درگزر کی جھلک نمایاں ہے، جیسے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ابو سفیان کو معاف کر دیا، اپنے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والے غلام واشی کو معاف کر دیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دانتوں سے کلیجہ چبانے والی ہندہ بنت عتبہ کو معاف کر دیا، یوں ہی صفوان بن معطل، حمیر بن واب، اکرمہ بن ابو جہل کو معاف کر دیا، سراقہ بن مالک کو امان لکھ دی۔ اس کے علاوہ بہت سے ظالموں اور ستم شعاروں کے ظلم جفا سے درگزر کر کے معافی کا پروانہ عطا فرما دیا۔ ایت مذکورہ کمال مسلمان کے لیے ہے کہ عفو درگزر اختیار کرے، نیکی کا حکم دے اور جاہلوں سے منہ پھیر لے۔ وامر اور حکم کیجئے بالعرف، نیک کام کا، وعارض اور اعراض کیجئے عن الجاہلین،
جاہلوں سے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہایت مختصر الفاظ میں 3 نصیحتیں بیان فرمائی ہیں جو ہر داعی حق کے لیے نہایت اہم ہیں۔ گویا داعی حق کو درپیش مسائل کا حل چند الفاظ میں بیان کر کے دریا کو کوزہ میں بند کر دیا گیا ہے، اور وہ یہ ہیں: نمبر 1، پچھلی چند آیات مشرکین کے معبودان باطلہ پر اور خود مشرکوں پر سنجیدہ الفاظ میں تنقید کی گئی ہے، جس کا یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ وہ آپ کے خلاف زہر اگلنا یا آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ اندرین صورت آپ کو درگزر کرنے کی روش اختیار کرنا چاہیے، حوصلہ اور برداشت سے کام لینا چاہیے، اپنے رفقا کی کمزوریوں پر بھی اور اپنے مخالفین کی اشتعال انگیزیوں پر بھی اپنے مزاج کو ٹھنڈا رکھنا چاہیے، کیونکہ دعوت حق کے دوران اشتعال طبع سے بسا اوقات اصلی مقصد کو نقصان پہنچ جاتا ہے، اور یہ صرف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ صاف اور سادہ الفاظ میں ایسی بھلائیوں کی طرف دعوت دینا چاہیے جن کو عقل عامہ تسلیم کرنے کو تیار ہو، اور اس انداز میں دینا چاہیے جس لوگ گراں بار محسوس نہ کریں۔ اس کی بہترین مثال یہ واقعہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو یہ ہدایات فرمائیں: سب سے پہلے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دو، پھر جب وہ اسلام لے آئیں تو انہیں بتلاؤ کہ تمہارے پروردگار نے تم پر دن بھر میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، پھر جب وہ اس پر عمل کرنے لگیں تو پھر بتلانا کہ تمہارے اموال پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، اور دیکھو زکوٰۃ وصول کرتے وقت ان کے عمدہ مال لینے سے اجتناب کرنا، اور مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا، کیونکہ اللہ اور مظلوم کی بد دعا کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ اس حدیث میں دعوت کی ترتیب اور خطاب کا جو انداز بیان کیا گیا ہے، اس میں داعی حق کے لیے بے شمار اسباق موجود ہیں، لذا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی کسی داعی کو روانہ فرماتے تو انہیں ارشاد فرماتے: بشروا ولا تنفروا ویسروا ولا تعسروا، یعنی جہاں تم جاؤ تمہاری آمد لوگوں کے لیے خوشی کا باعث بنے، نفرت کا باعث نہ بنے، اور تم لوگوں کے لیے سہولت کا موجب بنو، تنگی اور سختی کا موجب نہ بنو۔ نمبر 3 اور تیسری بات یہ ہے کہ جب اعتراض برائے اعتراض اور بحث برائے بحث کرنے والوں سے کنارہ کش رہنے کی کوشش کرو۔ اگر تم ان کی ہی باتوں میں الجھ گئے تو دعوت حق کے فروغ کا کام وہیں رک جائے گا، لہذا ایسے لوگوں کے اعتراضات اور طعن و تشنیع کا جواب دینے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان سے بے نیاز ہو کر اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا گیا: وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، یہ جاہل لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے الجھنا چاہیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے کنارہ کشی کر لیں، جیسے کہ سورۃ الفرقان میں فرمایا: وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگ ان رحمان کے بندوں سے الجھنا چاہتے ہیں تو وہ ان کو سلام کہتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ سورۃ القصص میں بھی اہل ایمان کا یہی طریقہ بیان کیا گیا ہے: سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، تمہیں سلام ہو، ہم جاہلوں کے منہ نہیں لگنا چاہتے۔ آئے زیر نظر میں ایک داعی کے لیے 3 بڑی بنیادی باتیں بتائی گئی ہیں: عفو درگزر سے کام لینا، نیکی اور بھلائی کی بات کا حکم دیتے رہنا، اور جاہل یعنی جذباتی اور مشتعل مزاج لوگوں سے اعراض کرنا۔ فرمایا: اے پیغمبر، خذ العفو، آپ معاف کرنے کی عادت ڈالیں۔ کافر و مشرک اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے بہت بگڑیں گے، الٹی سیدھی باتیں کریں گے، مگر آپ درگزر ہی کرتے رہیں اور ان سے الجھے نہیں، مشرکین کی طرح کسی سے جھگڑا نہ کریں، البتہ آپ وامر بالعرف، نیکی کا حکم کرتے رہیں، تبلیغ دین کا کام برابر جاری رکھیں، لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہیں اور کفر و شرک کی خرابیاں بیان کرتے رہیں، مگر کسی کے ساتھ الجھاؤ پیدا نہ کریں، البتہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، آپ جاہلوں سے روگردانی کریں، تعرض نہ کریں، درگزر کی عادت ڈالیں۔ وَإِمَّا، اور اگر يَنزَغَنَّكَ، وسوسہ آئے آپ کو، من الشیطان، شیطان کی طرف سے، نازغ، کوئی وسوسہ، فاستعذ، پس پناہ طلب کیجئے، باللہ، اللہ کی، انہو،
بے شک وہ سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت میں دراصل چوتھی ہدایت ہے کہ اگر کسی وقت معترضین کے اعتراضات یا مخالفین کی شرارتوں پر اشتعال آ بھی جائے تو سمجھ لو کہ یہ شیطان کی انگیخت ہے، کیونکہ شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ دعوت حق کے راہ سے مختلف طریقوں سے رکاوٹیں کھڑی کر دے۔ تو اسی وقت اللہ سے شیطان مردود سے پناہ مانگنا چاہیے کہ وہ اسے جوش میں بے قابو ہونے سے بچا لے، اور اللہ چونکہ سمیع علیم ہے لہذا وہ آپ کے دل سے ایسے خیال کو دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ میں شیطان کے وسوسوں اور اس کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے، اور اس کے واروں سے بچنے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔